عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے. میں تو کسی کو مانتا نہیں ہوں یہ فیلڈ مارشل. اس کا ادھر کیا کام ہے؟ اس کو تنخواہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ یہاں الیکشن لڑے. 50,000 ہمارے سر کے اوپر قیمت، میرے سر پہ ایک قیمت مقرر ہو گئی. تو ہم تو کافروں کے اندر بیٹھ کے بھی پاکستان کی جنگ لڑے ہیں. اس کے لوگ بھی عظیم لوگ ہیں، اپنے وطن کے لیے اپنی افواج سے بھی آگے بڑھ کے قربانیاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، میرے دانشور بچوں، السلام علیکم. اس وقت عالم اسلام بیدار ہو رہا ہے، بلکہ بیدار ہونے کے بعد کی انگڑائیاں لے رہا ہے. مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے یہ پوری جو 14 سالہ اسلام کی تاریخ ہے وہ میرے سامنے ہے. جو مدینہ منورہ سے حضور پاک کی زندگی اور خلفائے راشدین کے ادوار میں یہ سارا خطہ بیدار ہو گیا، اور انہوں نے روم کو، ایرانیوں کو، چینیوں کو، سب کو اپنے پاؤں کے نیچے، یورپ کا آدھا حصہ اپنے پاؤں کے نیچے تاراج کر دیا. اور پھر سائنس کی دنیا کے اندر بھی ایجادات کے ڈھیر لگا دی. اس کے بعد یہ سارے مسلمان ٹکڑیوں میں بٹ گئے. جہاں موال آ گئے ایران میں، عباسی خاندان کی حکومت ہے، وہ پھر خاندانوں کی حکومتیں ہوں گی، اور وہ اچھے کام کیے انہوں نے، لیکن کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یورپ والے اس دور کو ڈارک ایجز کا دور کہتے ہیں. ڈارک ایجز، اندھیرے میں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ یورپ تو اندھیرے میں پڑا ہوا تھا. وہ صلیبی جنگیں کرنے آتے تھے، یہاں سے بھی مار کھا کے پھر واپس اپنے ملکوں میں جا کے خاندانوں کی حکومتیں تھی، فرانس میں، تمام ایریاز میں، ہنگری میں، ادھر ادھر. تو جب مسلمانوں کا اپنے اندرونی معاملات میں یہ الجھتے گئے، تو اس کے بعد یورپ جو وہ آگے بڑھ گیا. پھر ایک ملک چھوٹا سا
وہ کہتے تھے کہ برطانیہ کے راج میں سورج نہیں ڈوبتا. حقیقت یہ ہے. اب پھر قدرت مہربانی کرتی ہے. آج کی جنگوں میں وسائل کی بہت ضرورت ہے کسی قوم کو کھڑا ہونے کے لیے بھی. تو وہ ساری جو وسائل ہیں وہ اللہ نے مسلمانوں کے تصرف میں دے دیے ہیں. پوری دنیا کی جو آج اکانومی کی جنگ ہے اس کے جو مین چیزیں ہیں، تیل ہو، گیس ہو، یورینیم ہو، سونا ہو، سارے اسی خطے میں ہیں. اور پھر جغرافیکلی بھی مسلمانوں کو اپر ہینڈ ملا ہوا ہے. یمن چھوٹا سا ملک ہے، اس نے اسرائیل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے سعودی عرب وہ کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ پہلو بھی پیش نظر ہمارے رہنا چاہیے. اب سوئس کینال ہے. سوئس کینال جو ہے بڑا ایک سمندر کو کتنا راس الامید سے، کیپ ٹاؤن سے کہاں سے جہاز پھرتے تھے، رستہ یہ مل گیا. ترکی کے سارے رستے، روس کے، یورپ کے، ایسٹرن یورپ کے، حتیٰ کہ ویسٹرن یورپ کے وہ رستے ترکی کے پاس آ گئے ہیں. اور پھر اگر واپس مڑ کے دیکھیں تو ادھر ایران جو ہے وہ اگر راستہ روک دے تیل کا تو دنیا کی اکانومی ایک ہفتے کے اندر بیٹھ جائے گی. اتنی طاقتیں ان کو ملتی گئی ہیں. پاکستان جو ہے اس کا آپ اندازہ کریں، یہاں سے روس تک، یہاں سے لندن تک، یہاں سے سعودی عرب تک تمام رستے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں. اور یہاں پہ ہمارا ڈیپ سی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے. میں سارے وسائل کو اس وقت گنا تو نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جو علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اب اگر ان کے اندر اب بھی نہیں جاگتے، ابھی تک انگڑائیاں لے رہے ہیں. اسرائیل امریکہ کی شاہ پر، بلکہ یوں کہیں کہ اسی کی تو پوری اکانومی پنجائے یہود میں ہے. امریکہ کی پوری اکانومی، برطانیہ کی پوری اکانومی. تو اس وقت یہ بس کچھ نہ کریں، صرف اپنے آپ کو آپس کی لڑائیاں ختم کر دیں تو آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے پورے دنیا پہ
بالادستی ہو جاتی ہے مسلمانوں کی. مسلمان کو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ اب حالات دیکھیں. یہ جو مودی ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے جس کے جواب میں پاکستان کو ایٹم بم چلانا پڑے. اسی طریقے سے ایران بھی تیار بیٹھا ہے اسرائیل پر حملے کے لیے. اب اس میں پھر یہاں ہر کوئی اس کی کریڈٹ پہلے سے لینا شروع کر دیا ہے. اب یہ سروے دکھا رہے تھے آج بھی کل بھی کہ جی عاصم منیر جس حلقے سے بھی لڑیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور اللہ کے بندو پاگل ہو گئے ہو. عاصم منیر تو میں اپنے ایک سپورٹر کو آگے لڑے وہ یہاں سے الیکشن. میرا ایک ورکر جو ہے وہ عاصم منیر کو شکست سے فاش دے دے گا. یہاں کی چیزیں ان کو وہیں تک رہنے دو. پاگلوں والی باتیں نہ کرو. سروے کر کے یہ پسند ہے تو وہ پسند ہے. میڈیا پہ آپ کا کنٹرول ہے. لوگوں کو بات آپ کرنے نہیں دیتے. یہ باتیں چھوڑیں. اور عاصم منیر صاحب ہیں وہی تقریر فرماتے ہیں وہی. اب کون بولے ان کے سامنے؟ وہ تو کسی نے کہا ہے نا بھائی آپ کی کوئی فیلڈ کی تو جنگ ہوئی نہیں ہے. فیلڈ کی جنگ ہوئی نہیں ہے تو یہ فیلڈ مارشل کہاں سے آ گیا؟ آج شہباز شریف نے صحیح بات کی ہے کہ اس کے اندر اگریسو کون تھا. 11 جگہوں کو ٹارگٹ کیا ہندوستان نے اور ایکسپشن ہیں 2-4 لیکن ہمارے مین ایئر بیسز کو اس نے ہٹ کیا. رحیم خان سے لے کر پنڈی تک ایئر مارشل نور خان ایئر بیس تک وہ ہمیں نقصان ہوا ہے. لیکن نقصان تو پھر ہونا تھا. وہ اگریسر ہیں اس کا جواب ہماری فورس نے دیا. بہت ہمت سے دیا. ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. ان کو فیلڈ مارشل بننا چاہیے. ٹھیک ہے جو یہ بن گئے عاصم منیر صاحب یہ بھی ٹھیک ہے یار. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں تو کسی کو مانتا نہیں ہوں یہ فیلڈ مارشل. لیکن چلو ہمیں اس کو اپنی جو کامیابیاں ہیں انہیں گلوریفائی کرنا ہے. مسٹ بی گلوریفائڈ. ہم گلوریفائی کریں گے. اس سے بڑا اور بھی ہے تو وہ آپ دے دیں. لیکن ان کو ہماری یہ کہنا کہ ہر حلقے کے اندر وہ جی جائے گا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کا ادھر کیا کام ہے؟ اس کو تنخواہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ یہاں الیکشن لڑے. بھائی ان کا جذبہ بھی ہے لیکن ہر کئی جو ہماری ٹیکس جو ہے ہماری جیبوں سے جاتا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تنخواہ میں
میری جیب سے پیسے جاتے ہیں. ابھی میری بیوی نے زمین بیچی ہے کل پرسوں, تو اس کے اندر ابھی ہمیں اب وہ جو انہوں نے لگا دیا ہے سیلر کے اوپر بھی, تو دادا پردادا کی زمین ہے, اب خرچے نکالنے کے لیے بیچے ہیں, مگر وہ حیران ہو جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری زمین نہیں ہے, یہ زمین ہماری اسٹیٹ کی ہے, حکومت کی ہے. اتنے بڑے بڑے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. پر ٹھیک ہے, لگائے جانے چاہیے, میں اس لیے نہیں یہ بیان کر رہا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. کون دے گا پیسے؟ ہم ہی دیں گے. لیکن جو ہمارے پیسے کے اوپر ہمیں اتنی بڑی فوج بنائی ہے, جس کے اسلحے کے لیے ہم ہر چیز دینے کو تیار ہیں, وہ کیسے ہم الیکشن لڑیں گے تو کوئی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو آپ کو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ دیکھ لینا 8 فروری, اور اس کے بعد آپ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, جو 9 مئی ہے. کیا کریں گے؟ ملٹری کورٹ بنا کے سزائے دے گے, یہ کریں گے. یار یہ صاحب آپ تو نظر بھی نہیں آؤ گے. میں کہہ رہا ہوں, میں تمہارا بڑا باپ ہوں, اس ملک کے ہر چیز پہ میں نے حصہ لیا ہے. اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے کمفرٹیبل نہیں محسوس ہوا جب میرے ملک کے اوپر کوئی عذاب آیا ہے. میں تو ہر جگہ پہ تھا. جب ایک ملک کو ہم سے چھین کے آزاد وہاں پہ بنگلہ دیش بنا رہے تھے, میں وہیں بھی تھا. ڈھاکے کے اندر گولیاں چل رہی تھی, میں وہی تھا. بلکہ اس ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر ہم ٹھہرے ہوئے تھے, جو مرکز تھا مکتی واہنی کا. وہ ہمارے ساتھ کے کمروں میں ہمارے قاتل بیٹھے ہوئے تھے, اور ہمارے سر کی قیمت اس وقت وہ بھی 50,000 ہمارے سر کے اوپر قیمت, میرے سر پہ قیمت مقرر ہو گئی. دوسروں پہ بھی لگائے انہوں نے. تو ہم تو قاتلوں کے اندر بیٹھ کے بھی پاکستان کی جنگ لڑے ہیں. ہم نے کوئی یہ جنگ لڑنے کا معاوضہ نہیں لیا. اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اب ہمارے مقابلے پہ آ کے لڑ پڑیں گے. خدا کا خوف کرو یار, ہسٹری کی سروے بند کرو. ایک کوشچن نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ قوم کو ڈیمورلائز نہ کرو. ہم آپ کو گلوریفائی کر رہے ہیں, گلوریفائی. آپ ہمیں ڈیمورلائز کر رہے ہیں. یہ نہ کرے. ہمارے ملک کے اندر اللہ کا کرم ہے, یہ بہت بڑا ملک ہے, اس کے لوگ بھی عظیم لوگ ہیں. اپنے وطن کے لیے اپنی افواج سے بھی آگے بڑھ کے قربانیاں دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈھاکہ ہمیں کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں ڈھاکہ کے اندر باقی جگہ پر جس طرح لوگوں کو مارا تھا, جیسے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, جیسے ان گھروں کے اندر گھس کے جو زیادتیاں کی, میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا,
وہ حالات خراب ہو گئے، پھر میں یہاں سے بھیجا گیا. یہ صورت حالات ہوتی ہے. وہ بنگلہ دیش کبھی چاہتے ہی نہیں تھے. ہم نے مار مار کے، اور پھر جنگ یہی رہی ہے ساری زندگی. میں بھی سوچتا تھا کہ میں اب آزاد بنگلہ دیش بھی دیکھوں، خدا کرے. اب وہ آزاد بنگلہ دیش ہے، ہمیں قابل قبول ہے. اس کو منظور بھی ہم نے کر لیا ہے، لیکن اس کو الگ کیا کس نے ہے؟ جب بنگلہ دیش کے لوگ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوتی ہے، وہ نعرے لگتے ہیں. اس کا ہندوستان علیحدگی کے لیے ان کو سپورٹ کرتا ہے. مجیب شیخ جو ہے وہ اعلی کار بن گیا، لیکن ضرورت نہیں ہوئی آخری وقت تک کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہ لگائے پلٹن میدان کے اندر آخری جلسے میں، کیونکہ لوگ تو پاکستان کے ساتھ تھے. اس لیے ابھی بلوچستان میں جو انہوں نے بنایا ہوا ہے مسئلہ، دنیا پہ ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان ایک اور ملک بن گیا ہے. اور ان کا ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں دلی میں کونسل خانہ کھولنے کی اجازت دو، اور ہم اگر یہ ایسا، یہ اللہ کا کرم ہے کہ چائنا، ایران، پاکستان، انہوں نے وہ رستے بند کر دیے ہیں جو انفلٹریشن ہوتی تھی انڈیا کی. چیزیں بدل رہی ہیں، حالات اچھی ہیں، لیکن اتنا آپ اس وقت کہیں گے اچھی ہیں جب لوگ آپ کو اپنا بادشاہ سلامت قبول کریں. نہیں کریں گے تو آپ پر خچے اڑا دیں گے قوم کے، ملک کے. یہ کام نہ کرو. دیکھ چکے ہو کہ ملک یہ کام کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. مہربانی.